الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ خمیس کو یہ بات ہوئی تھی کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر غیر مسلم کا جانا کیسا ہے، نہیں ہے۔ ایک آیت کے حوالے سے بتلایا گیا تھا، سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو، یہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، مشرک ناپاک ہے۔ چونکہ رئیس صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا آج، اسی کے تعلق سے میں کچھ باتیں کروں گا۔ بتایا گیا تھا اس میں کہ مشرک ناپاک ہیں تو کس اعتبار سے ناپاک ہے؟ اصل میں جو ناپاکی ہے وہ باطنی ناپاکی ہے، پلیدگی جو ہے اس کے اندر وہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو عقائد و اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے وہ پلید ہیں، گندے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ناپاک نہیں ہے، ہاتھ اس کا ناپاک نہیں ہے، جسم اس کا ناپاک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے منع لیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اس کو ناپاک مانتے ہیں، اس بنیاد پر ناپاک مانتے ہیں کہ چونکہ یہ سر صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، مان لے بال وغیرہ ہے یا پیشاب کرتے ہیں، استنجا نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے بغل کے جو بال وغیرہ ہے اس کی صفائی نہیں کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جو ناپاکی ہے وہ دل کی ناپاکی ہے، اندرونی طور پر، عقائد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے۔ چونکہ یہ شرکی اعمال کرتے ہیں، کفری اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وہی بیان فرمایا کہ یہ مشرک، یہ لوگ ہیں، یہ ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب آپ نہ آئیں، مسجد حرام کے آس پاس یہ دیکھنے نہ پائے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ مشرک جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہے، اس سے اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کو ہاتھ نہیں دھلنا ہے، آپ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ذہن میں، چونکہ انہوں نے جو ویڈیو شیئر کیا تھا مدینہ کے حوالے سے، کہ چونکہ وہ آئی تھی نا اسمرتی ایرانی، تو اس کے حوالے سے اب کسی نے ویڈیو شیئر کیا کہ دیکھو مدینہ کی یہ صفائی ہو رہی ہے، جہاں جہاں یہ گئی ہے وہاں وہاں دھولا جا رہا ہے۔ تو کافر یا مشرک اگر کسی جگہ میں چلا جائے تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے، مسجدوں کے علاوہ یعنی مسجد حرام کے علاوہ مشرک ضرورت کے تحت یعنی کافر دیگر مسجدوں میں داخل ہو سکتا ہے ضرورت کے تحت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسا بتایا گیا تھا، ثمامہ بن وسال کو ان کو مسجد نبوی کے کھمبا سے لا کر کے باندھا گیا، لیکن یہاں مسجد دھلنے کی بات نہیں آئی کہ مسجد دھلا جائے، مسجد دھلنے کی بات نہیں آئی۔ یا اس کے بعد بھی ہم مان لیں کہ قبیلہ ثقیف وغیرہ کے جو مشرک آئے تو وہ جب آئے مسجد میں ٹھہرائے گئے، وہاں بھی مسجد دھلنے کی بات نہیں آئی۔ یہ نہیں کہ مشرک اور کافر اگر کہیں مسجد میں، جیسے مان لیں کہ کہیں کام کرنے کی بات ہوتی ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، کوئی مان لیں لائٹیں کا کام ہے وہ کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ مسجد اب ناپاک ہو گئی ہے، مسجد کو اب دھولا جائے گا۔ اب یہ ویڈیو کہاں کی ہے نہیں، وہ تو اللہ جانے اب کب ہے نہیں ہے، کیا اسی وجہ سے دھولا جا رہا تھا، کس وجہ سے دھولا جا رہا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہ جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ جو قرآن میں نجس کہا گیا اصل میں یہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ گندے اور پلید ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے ارد گرد ہوئے نظر نہ آئے، ان کا داخلہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے، یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتیں حلال ہیں نا، یہود و نصارہ کفار میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں، کافر ہیں کہ نہیں ہیں، مشرک ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ہے نا، ان کا ذبیحہ حلال ہے نا، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ جو کہ اہل کتاب ہیں، ان کی عورت جو پاک دامن جو عورتیں ہیں نا، مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اگر وہ پاک دامن ہے تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں کافر جہاں چلا گیا، یا ان کے علاوہ جو بھی مان لے کہ دوسرے جیسے مان لے مجوسی ہیں جو آگ کے پجاری ہیں، یا مان لے جو مورتیوں کے پوجا کرتے ہیں، مورتی پوجنے والے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، تو یہ اندرونی طور پر ناپاک ہیں،
ظاہری طور پر نہیں۔ اگر اس طرح سے ہم کہیں گے کہ ظاہری طور پر جہاں وہ چلا جائے وہ ناپاک ہو گیا ہے تو مسئلہ بہت گمبھیر ہے کہ آپ مان لے کوئی چیز لیتے ہیں جس میں وہ اپنا ہاتھ لگایا ہوتا ہے، اس کو بھی دھلنا ہوگا، ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے کہ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث عمران بن حسین کی، جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کی مشکیزہ سے آپ نے وضو بنایا، اس کی مشکیزہ سے آپ نے وضو بنایا۔ اسی طرح سے ایک یہودی، ہمارے یہودی عورت نے آپ کو دعوت دیا، آپ نے قبول کیا نا۔ اب یہاں دیکھیں گے برتنوں کے سلسلے میں تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ثعلبہ جو خشنی ہے اس نے پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، ان کے یہاں رہتے ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان برتنوں کے علاوہ اگر تمہارے پاس برتن ہے تو ان کے برتن استعمال نہ کرو، ہاں اگر ان کے علاوہ یعنی ان برتنوں کے علاوہ جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے تو اس کو دھل کر کے استعمال کرو۔ اب یہی دیکھیں گے صحیح سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر یہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہمارے پڑوس میں یہ اہل کتاب ہوتے ہیں اور یہ اپنے برتنوں میں شراب استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، تو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے۔ تو وہاں مان لے کہ اگر مان لے آپ کو پتا ہے کہ یہ شراب استعمال کرتے ہیں یا مردار کھاتے ہیں، اس کے اندر جو مرا ہوا جانور تھا وہ پکا کر کے کھاتے ہیں، یہ حرام چیز اگر استعمال کرتے تو اس کے برتن کو اگر ضرورت پڑ جائے، آپ کے پاس مان لے کوئی برتن نہیں تو دھل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جن برتنوں میں حرام چیز وہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ برتن دھل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو یا جو دوسرے جو بھی ہو، اہل کتاب میں سے ہو جو بھی ہو، یا چاہے مجوسی ہو، ان کے جسم ناپاک نہیں ہے۔ یہ جہاں چلا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو مدینہ کو بار بار حضرت عمر کے دور میں بھی مان لے یہود و نصارہ آئے دھلواتے، یا مشرکین بھی آتے تھے تو دھلوانے کی بات نہیں آئی کہ یہاں دھلا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ذہن میں بات رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں جو ناپاکی ہے نا، یہ دل کی ناپاکی ہے۔ اندر میں یہ ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہی اس کے اوپر پابندی لگا دیا کہ مشرک یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔ اور یہ چونکہ جزیرۃ العرب یا حجاز جو ہے، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو بالکل پاک بنایا کہ اس جگہ میں اسلام کے ماننے والے کے علاوہ کوئی دوسرے بسے ہی نہ، اسی لیے تو حکم آیا نا کہ ان کو نکال دو یہاں سے، جزیرۃ العرب سے مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو نکالنے کا جو حکم آیا اسی لیے نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہودیوں کو نکالا، اب مدینہ تو حجاز کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی بسے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، کہ نہیں بسے تھے؟ حضرت عمر نے نکالا نا حجاز سے، یہ کیا نام ہے، خیبر سے حضرت عمر نے جلا وطن کیا نا، تو یہ مدینہ حجاز کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ حجاز کے اندر ہے، جہاں مشرکین کا بسیرا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حضرت عمر نے وہی نکالا ان کو۔ تو یہاں جو بات لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے نا، وہ صحیح بات نہیں ہے، ہاں اگر مان لے کہ نجاست لگی ہے، آپ کو ایسا ہو جائے کہ یقین ہو جائے بالکل کہ کوئی ان کا کوئی برتن ہے نا، اس میں اگر وہ ناپاک چیز استعمال کرتے، حرام چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ استعمال نہ کریں، بہتر ہے کہ استعمال نہ کریں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا برتن نہیں ہے تو آپ دھل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہاتھ ملا لیا تو اب ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا، اب ہاتھ کو بھی دھلنا پڑے گا، جہاں جہاں وہ جائے وہاں آپ دھولیں، آپ اس کو پاک کریں، صفائی کریں، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ذہن میں بات رکھیے، جو اسلام نے جو اصول جو طریقہ بتلایا ہے نا، بالکل واضح ہے سمجھنے کے لیے۔ اب لوگ بیان کرنے کے لیے جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، ابھی مان لے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو کہیں کو دیکھتا ہے کہیں دھلا ہوا تو اسی سے منسلک کر دیتا ہے، بھائی اسی وجہ سے دھلا جا رہا ہے۔ اب جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں اس کو پاک کریں۔